بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کو اردو ٹیچر ممتاز احمد قریشی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارے پاس ہے دوست کے نام خط لکھیں جس میں کسی کتاب کا تذکرہ کریں۔ یہ آپ کے پاس قواعد میں صفحہ نمبر 72 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ضرب الامثال ہے صفحہ نمبر 44 پہ، جو ہم 21 سے لے کے 30 تک حل کریں گے، اور ان کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیپر میں یہ کس طرح آئیں گے۔ سب سے پہلے دوست کے نام خط، اس کا طریقہ کار بیٹے خط لکھنے کا یہ ہے، امتحانی مرکز اور نیچے اس کے اسی دن کی فریش ڈیٹ لکھیں گے 25 مارچ، جیسے آج ہے 25 مارچ 2021۔ پھر یہاں پر سینٹر میں کر کے میرے پیارے دوست اور یہ ندائیہ کا نشان لگائیں گے آگے السلام علیکم، اور پھر ندائیہ کا نشان، اس کے بعد درمیان میں نفس مضمون لکھیں گے، اور جب خط ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پر آخر پہ ہم والسلام لکھ کے آپ کا دوست علی پہ جیم۔ سب سے پہلے یہ خط ہے دوست کے نام کسی کتاب کا تذکرہ، اس کی ریڈنگ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے دوست، السلام علیکم، طویل عرصے سے آپ کا کوئی خیریت نامہ موصول نہیں ہوا۔ مجھے آپ کا یہ تصاہر قطعاً پسند نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خط نصف ملاقات ہوتا ہے۔ ویسے تو ملاقات مہینوں نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان نصف ملاقات کے لیے بھی وقت نہ نکال سکے تو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ گزشتہ خط میں آپ نے میری مصروفیات کے متعلق پوچھا تھا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میرا محبوب ترین مشغلہ مطالعہ کتب ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو کسی شاعر کا یہ شعر بھی یاد ہوگا، ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک کتاب کے مطالعے کا موقع ملا۔ اس کتاب نے مجھے بے حد متاثر کیا، اور میں آپ کو بھی ان تاثرات میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کتابوں کے انتخاب کے لیے انتہائی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک اچھا دوست انسان کو برائی سے بچاتا ہے، اسی طرح اچھی کتابیں دل و دماغ اور عادات و اطوار پر اچھا اثر ڈالتی ہیں، جبکہ بری کتابیں پڑھنے والے کی اخلاقی موت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں مشاہیر زمانہ کی سوانح عمریاں، سفر نامے، تاریخی، مذہبی کتب اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ انسان اور خصوصاً طالب علم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ قافلہ حجاز وہ مشہور تاریخی ناول ہے جس کے منفرد انداز بیان نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ اس کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے تاریخ اسلام کے واقعات کو پس منظر کے طور پر انتہائی مؤثر اور دل نشیں انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ ناول پڑھ کر انسان کی رگ رگ میں جذبہ جہاد سرایت کر جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو اسی عید زدی میں پاتا ہے جب باطل اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ غازیان اسلام کے سامنے بے بس تھا۔ میں مصنف کے الفاظ میں اس تاریخی ناول کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ قافلہ حجاز راہ حق کے ان مسافروں کی ایک اور داستان ہے جنہوں نے کبھی بدر و حنین، کبھی قادسیہ اور یرموک، اور کبھی سومنات اور پانی پت کی حسین مناظر دیکھی تھی۔ اس دور کی عظمتوں کا تصور کرتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی زمین کے میدانوں سے اس کہکشاں کی لامحدود وسعتیں ناپ رہے ہیں، جن کے انگنت تارے ہمارے ادراک کی سرحدوں سے بہت دور ہیں۔ یہ ناول اسلوب بیان اور فن کے اعتبار سے بھی بہترین مہارت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ کسی مفکر کا قول ہے، کچھ کتابیں محض چکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ نگلنے کے لیے ہوتی ہیں، اور صرف چند کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں خود چبا چبا کر ہضم کرنا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایسی کتاب صدیوں کے بعد وجود میں آتی ہے جس کا ایک ایک لفظ غور و فکر سے پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ قافلہ حجاز دونوں مفکرین کے قول پر پوری اترتی نظر آتی ہے۔ خود بھی اس کا مطالعہ کر کے مجھے ضرور آگاہ کرنا۔ گھر میں سب کو سلام، آپ کی والدین کی خدمت میں آداب اور بچوں کو پیار۔ والسلام، آپ کا دوست
الف ب جیم۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا یہ خط تھا، دوست کے نام خط، کسی کتاب کا تذکرہ۔ تو اس کا میں نے آپ کو طریقہ کار بھی بتایا اور اس کی ریڈنگ بھی میں نے آپ کو کر کے دکھائی۔ اس میں کافی مشکل الفاظ بھی تھے جن کو آپ ریڈنگ کے بعد ان میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹے قواعد و انشاء میں ہمارے پاس ضرب الامثال ہیں، یہ آپ کے پاس ضرب الامثال موجود ہیں صفحہ نمبر 44 پر۔ تو ضرب الامثال پیپر میں جس طرح آتی ہے میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ یہ خالی جگہ بن کے بھی آ سکتی ہیں اور غلط بنا کے بھی وہ دے سکتے ہیں۔ اگر غلط بنا کے دے دیں تو ہم نے اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے، اور خالی جگہ کی صورت میں دیں تو ضرب الامثال مناسب اسی الفاظ سے پر کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 44 میں، قواعد میں 21 سے لے کے 30 تک ہم آج پڑھیں گے۔ 21ویں پہ ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اس میں اب یوں خالی جگہ بنا کے دے سکتے ہیں، دل کو دل سے ڈیش ہوتی ہے۔ تو راہ جو ہے انہوں نے نہیں لکھا تو آپ نے اس خالی جگہ میں وہ راہ لگا دینا ہے۔ اس طرح ڈوبتے کو تنکے کا ڈیش بہت ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہے۔ 23 نمبر پہ ہے رات گئی ڈیش گئی، تو خالی جگہ پر کریں گے، رات گئی بات گئی۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اب نکارہ خدا یہ خالی جگہ بن کے آ سکتا ہے، تو زبان خلق کو ڈیش سمجھو۔ ہم پھر اسے مکمل کریں گے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ 25ویں پہ ہے سیکھ نہ دیجئے باندرا جو گھر پہیے کا جائے، سیکھوا کو دیجئے جا کو سیکھ سہائے۔ یہ ہندی ضرب المثل ہے بیٹے، اس کا میں تھوڑا اس کا پس منظر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہیے کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ اونچے اونچے درختوں پر گھونسلہ بناتا ہے، تو نیچے اس کی جڑ میں ایک بندر رہا کرتا تھا۔ بہیے اسے نصیحت کیا کرتے تھے کہ بارش کے دنوں میں، برسات کے دنوں میں کچھ پس انداز کر لو، ان دنوں میں پھر آپ کو مشکل ہوگی۔ لیکن بندر اٹکیلیاں کرتا تھا، شرارتیں کرتا تھا، ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ تو ایک دن بھئیے اپنے بچوں کے لیے خوراک لینے گئے ہوئے تھے، تو بندر نے اوپر چڑھ کر ان کے گھونسلے کو ایک پنجہ مارا، جس کی وجہ سے بھئیے کا وہ نازک گھونسلہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا، اور ان کے بچے بھی، اور جو انڈے دے رکھے تھے وہ بھی سارے خراب ہو گئے اور بچے بھی مر گئے۔ بھئیے جب واپس آئے تو ان کو نہایت افسوس ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں سیکھ نہ دیجئے باندرا، کہ اس شخص کو نہ سکھاؤ جو سیکھنے کا شوق ہی نہ رکھتا ہو۔ سیکھ نہ دیجئے باندرا جو گھر بہیے کا جائے، سیکھوا کو دیجئے، اس کو سکھانے کی کوشش کریں، اس کو سکھائیں جس کو سیکھ سہائے، کہ جو سیکھنے کا شوق رکھتا ہو۔ سیکھ نہ دیجئے باندرا، اس کو مت سکھاؤ جو سیکھنے کا شوق ہی نہ رکھتا ہو، اس کو سکھاؤ جو سیکھنے کا شوق رکھتا ہو۔ تو بیٹے اس ضرب المثل کی میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتایا، تو یہ خالی جگہ بن کے کہیں سے بھی آ سکتی، جیسے ہے ڈیش نہ دیجئے باندرا، تو اس میں ہم لگائیں گے سیکھ نہ دیجئے باندرا جو گھر پہیے کا جائے، ڈیش کو دیجئے جا کو سیکھ سہائے، تو اس میں آئے گا سیکھوا کو دیجئے جا کو سیکھ سہائے۔ 26ویں پہ ہے بیٹے شیخی اور ڈیش کانے، شیخی اور 3 کانے۔ 27ویں پہ ہے صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل، صورت نہ شکل ڈیش سے نکل، تو ڈیش میں لگا دیں گے بھاڑ۔ 28ویں پہ ہے طویلے کی بلا ڈیش کے سر، طویلے کی بلا بندر کے سر۔ پھر ہے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ڈیش کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، تو ڈیش میں آئے گا ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ یہ تھے بیٹے 21 سے لے کے 30 تک، اور آخری ہے عید پیچھے ڈیش، تو عید پیچھے ٹر۔ اس طرح میں نے آپ کو اس ضرب الامثال کے طریقہ کار بتایا کہ پیپر میں 5 نمبر کے آئیں گے، اور خالی جگہ بن کے آ سکتے ہیں، غلط بنا کے بھی وہ دے سکتے ہیں۔ اگر خالی جگہ بن کے آئیں تو آپ نے مناسب انہی الفاظ سے پر کرنا ہے، اور اگر غلط بنا کے وہ دے دیتے ہیں تو ہم نے ان کو صحیح کر کے پھر لکھنا ہے۔ پورے 5 نمبر کے آتے ہیں۔
اگر آپ کو ان پہ عبور حاصل ہو تو آپ 5 نمبر پورے حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں نے آج آپ کو دوست کے نام خط، کسی کتاب کا تذکرہ جس کا موضوع تھا اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ضرب الامثال صفحہ نمبر 44 پہ قواعد میں 21 سے 30 تک میں نے ان کے طریقہ کار آپ کو بتائے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو آج کے اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں میرے فون نمبر پر اور واٹس ایپ پر۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس میں تعاون کروں گا اور آپ کی رہنمائی کروں گا۔ بہت شکریہ۔